اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں لگی ہوئی نہ ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ دوسری بات، انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ تیسری بات، اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ چوتھی بات، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ پانچویں بات، اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چھٹی بات، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ ساتویں بات، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آٹھویں بات، تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، جب بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کرنے کے سلسلے میں متعدد سوالات کیے اور بالآخر ایک کہا کہ گائے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے، اس کی پوری کیفیت بتلا دے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے کا حاصل کر لیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا اور اللہ کی مشیت اور ارادہ کی جانب متوجہ ہوئے تو اس کی برکت سے انہیں وہ گائے نصیب ہو گئی جس کے ذبح کرنے کا حکم انہیں دیا گیا، اور اس گائے کے سلسلے میں اشتباہ کو دور کرنے کے لیے مزید وضاحت کر دی گئی کہ یہ گائے بالکل صحیح سالم ہو، نکمی نہ ہو، اور وہ گائے کام کاج میں استعمال کی ہوئی نہ ہو، اور نہ اس کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور نہ ہی آب پاشی کے لیے اسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور کوئی معذوری بھی اس کے جسم میں نہ ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ان شرائط کے مطابق گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا جس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل گیا۔ روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے مونڈوں کے درمیان لگا دیا، چنانچہ وہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص دوبارہ مر گیا اور بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ چھپی ہوئی بات ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔